الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم 10ویں پارے کا مطالعہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسے ہمارے لیے آسان فرما دے اور اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور اور سینوں کی بہار بنا دے. قرآن مجید اپنے ساتھ ہر طرح کی برکتیں سمیٹے ہوئے ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے. اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں. اس میں فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیطان اس میں بسیرا کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے. لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری اولادوں میں، نسلوں میں خیر و برکت رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں اور روزانہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھتے، سیکھتے، سمجھتے رہیں اور سب سے بڑھ کر اس پر عمل کرنے والے ہوں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. سورۃ الانفال کے شروع میں جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور تم اپنے تعلقات کی اصلاح کرو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو. یعنی مومن مال کے لیے جنگ نہیں کرتا، اس کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں دشمن سے لڑ کر انسان کے ہاتھ آتا ہے. اسلام سے پہلے طریقہ یہ تھا کہ لوگ جس کے ہاتھ جو چیز آتی وہ اس کا مالک بن جاتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا اور جب لوگوں نے سوال کیے تو اس کے جواب کے طور پر یہ آیت یہاں پر نازل ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا کرتے تھے ہر جنگ کے بعد کہ لوگوں، یہ غنائم تمہارے ہی لیے ہیں، میری اپنی ذات کا ان میں کوئی حصہ نہیں سوائے خمس کے یعنی 5ویں حصے کے، اور وہ خمس بھی تمہارے اوپر ہی واپس لوٹتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت میں سے سوئی یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو واپس کر دو، اور مال غنیمت میں خیانت سے بچو کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث آر و ندامت ہوگی. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سارا کچھ ایک جگہ اکٹھا کر لیا جاتا، پھر اس کی تقسیم ہوتی اور اس میں سب سے پہلے 5واں حصہ نکال لیا جاتا. وہ 5واں حصہ کس کا؟ فَأَنَّ لِلَّهِ، سب سے پہلے اللہ کے لیے، وَلِلرَّسُولِ اور پھر رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے. گویا اس میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خاندان کے لیے مال نکالا گیا، اور کیونکہ آپ کا خاندان بھی آپ کے ساتھ وہ ساری قربانیاں کر رہا تھا جو دین کے لیے کی جانی چاہیے. اور اس کے علاوہ سوسائٹی کے وہ طبقات جو محروم ہیں اور ضرورت مند ہیں، جن میں مسکین، یتیم اور مسافر، ان سب کا بھی حصہ رکھا گیا. یعنی مال غنیمت صرف ان فوجیوں کے لیے نہیں جو واقعی جنگ لڑیں، بلکہ اس میں
سوسائٹی کے دوسرے طبقات کا بھی حصہ ہے جو خود اس میں شریک نہیں ہو سکتے لیکن ان کی بیک سپورٹ حاصل ہے، یا پھر وہ مستحق ہیں، معذور ہیں اور وہ خود اپنے لیے کچھ کر نہیں پاتے. جب اس طرح مال تقسیم کیا جاتا ہے تو ایک معاشرے کے اندر خوشحالی آتی ہے، آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد بڑھتا ہے، باہمی تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں. لیکن جس معاشرے کے اندر کچھ لوگ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، وہاں پر کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا. اس لیے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے خود اس مال کو تقسیم کرنے کا قاعدہ بتا دیا، اور ساتھ ہی اس کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا کہ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے دن اللہ نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو پھر تمہیں یہ حصہ ادا کرنا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. پھر مزید جنگ بدر کے کچھ واقعات پر تبصرہ ہے اور اس سے جو سبق مسلمانوں کو لینا تھا اس پر بات کی گئی ہے. یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، یعنی تمہارے دشمن، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا. اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، کیونکہ مسلمان ابھی جنگ کے لیے تیار ہی نہیں تھے، ان کی تعداد بھی کم تھی، ابھی تو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہی تھے، معاشی طور پر فائنینشلی ابھی اسٹیبلش ہی نہیں ہوئے تھے، تو وہ ابھی اس قابل نہیں تھے کہ دشمن کا مقابلہ کرتے. لیکن یہ ایک اتفاق ایسا ہو گیا کہ دشمن خود اٹھ کر آ گیا، اور جس قافلے کو بچانے کے لیے وہ آیا تھا وہ قافلہ ساحل سمندر کے قریب سے مکہ امن کے ساتھ پہنچ گیا، اور مسلمان اور کفار ایک دوسرے کے سامنے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ کہیں طے کر کے یہ کام ہوتا تو تم اس میں شریک نہ ہوتے. لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. یعنی ثابت ہو جائے کہ زندگی کس کے لیے ہے اور موت کس کے لیے ہے. اور اس سے مراد انسان نہیں بلکہ اسلام اور جاہلیت ہے. یعنی اس فیصلے کے دن یہ بات ثابت ہو گئی کہ آئندہ اب ترقی اسلام کی ہے، کہ جاہلیت کا اب اس میں کوئی حصہ نہیں. تو یہاں زندہ رہنے والے اور ہلاک ہونے والے سے مراد انسان نہیں بلکہ اسلام اور کفر ہیں. یعنی جنگ بدر اس اعتبار سے ایک فیصلہ کن جنگ تھی کہ جس میں افراد نہیں بلکہ دراصل اسلام اور جاہلیت میں سے جس کو آئندہ زندہ رہنا تھا، باقی رہنا تھا، ترقی کی طرف جانا تھا، اس کا فیصلہ ہو گیا. یہ ایک فیصلے کا دن تھا. پھر فرمایا یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا. اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو تم لوگ ضرور ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے. لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا. یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے. یعنی چونکہ مسلمان تعداد میں کم تھے اور ان کے دشمن زیادہ تھے تو یہ چیز ان کے دلوں کے اندر ایک خوف پیدا کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے سے مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کی تعداد کم کر کے دکھائی، جس سے ان کا ایک حوصلہ ہو گیا. اور دوسری طرف ان کے دشمنوں کو مسلمان کم نظر آ رہے تھے تو اس سے ان کے اندر ایک بے فکری سی پیدا ہو گئی. اور یاد کرو جبکہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے. اور آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، جم کے رہو، بزدلی نہ دکھاؤ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. یعنی مقابلے کے وقت دو کام کرنے کے ہیں. ایک ہے اپنی کوشش، اس میں انسان مضبوط رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق. مومن اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے، یاد کرتا ہے ہر مشکل کے وقت، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جتنے بھی اسباب اختیار کر لوں، جتنی بھی محنت کر لوں، لیکن پھر بھی وہ کافی نہیں جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو. اور ویسے بھی ایسے مقابلوں کے موقع پر ایک خوف کی کیفیت ہوتی، اور اللہ کا ذکر انسان کے دل کو اطمینان بخشتا ہے.
تو اس لیے خصوصی طور پر یہاں اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ.